بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کو ایک نہایت ہی مفید کتاب اور مشہور کتاب میری مراد حیات الحیوان جو علامہ کمال الدین دمیری نے لکھی ہے اس کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ یہ ایک ایسی نادر کتاب ہے جس میں علامہ کمال الدین دمیری نے 1069 جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ یہ اپنے وقت کی بلکہ تمام وقتوں میں یہ ایک مشہور اور معروف کتاب مانی جاتی ہے۔ علامہ کمال الدین دمیری قاہرہ میں 750 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بعضوں نے آپ کی تاریخ پیدائش 742 لکھی ہے، لیکن آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ہے۔ آپ بعد میں مصر کی ایک بستی دمیرہ میں چلے گئے، اس وجہ سے آپ کو کمال الدین دمیری کہا جانے لگا اور یہی جگہ آپ کی وجہ شہرت بنی اور آپ کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گئی۔ آپ نے زوالوجی پہ بہت کام کیا۔ زوالوجی کو اردو میں علم الحیوان کہا جاتا ہے۔ زوالوجی جانوروں کے علم کو کہتے ہیں، ایسا علم جس میں جانوروں کی خصوصیات، ان کا رہن سہن، ان کا انداز زندگی اور ان کی انٹرنل سٹرکچر جو ہے وہ بیان کی جائے، اسے علم الحیوان کہا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس کتاب کی نہایت ہی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ علامہ کمال الدین دمیری نے اپنی اس کتاب کا جو ابتدا ہے وہ شیر سے شروع کی ہے۔ شیر ایک مشہور و معروف درندہ جانور ہے۔ عربی میں شیر کو اسد کہتے ہیں۔ شیر کے عربی میں بہت سارے نام ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس چیز کی اہمیت اور شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ امام ابن حالویہ کہتے ہیں کہ شیر کے 500 نام ہیں اور اس کے اتنی ہی صفات ہیں۔ شیر سے ابتدا کی وجہ علامہ کمال الدین دمیری کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی شیر سے جو جنگل کا بادشاہ ہے اس لیے ابتدا کی ہے کہ وہ جنگلی جانوروں میں اشرف الافضل سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ شیر کی حیثیت اس کے طاقتور، بہادر، سنگ دل، چالاک اور بدخلق ہونے کی وجہ سے ایک بارو بادشاہ کی ہوتی ہے۔ غالباً اسی لیے شیر سے قوت، دلیری، بہادری، جرأت، اقدام اور حملہ آوری میں مثال دی جانے لگی ہے۔ شیر کی خصوصیات، ماہرین کہتے ہیں کہ شیر بہت سی ایسی صفات رکھتا ہے جو دیگر جانوروں میں نہیں پائی جاتی۔ یہاں اس کی کچھ خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شیر بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے، پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی خوبی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا یعنی جھوٹا نہیں کھاتا۔ اگر شکار کھاتے ہوئے اس کا پیٹ بھر جائے تو بقیہ اسی جگہ چھوڑ دیتا ہے، پھر دوبارہ اس پر نہیں آتا۔ جب اسے شدید بھوک لگتی ہے تو یہ بدخلق ہو جاتا ہے، دھاڑنا شروع کرتا ہے، لیکن جب شکم سیر ہوتا ہے تو سدھ ہو جاتا ہے۔ شیر کتے کا جھوٹا پانی کبھی نہیں پیتا۔ شیر کا نمایاں وصف یہ ہے کہ وہ نہایت بہادر اور دلیر ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی، جبن بھی پایا جاتا ہے۔ شیر کی بہادری اور جرأت سے تو سبھی لوگ واقف ہیں، اب اس کی کچھ بزدلی بھی ملاحظہ فرمائیے۔ شیر مرغ کی آواز سے گھبرا اٹھتا ہے، بلی کی خوفناک آواز سے بھی ڈر جاتا ہے، آگ کے دیکھنے سے حیران اور ششدر ہو جاتا ہے۔ شیر کی گرفت نہایت مضبوط ہوتی ہے، وہ کسی درندے سے الفت نہیں رکھتا،
اس لیے کہ وہ ان کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ درندے اس کے کسی حملے کا جواب دے سکیں گے۔ اگر اس کی کھال کسی چیز پر رکھ دی جاتی ہے تو اس سے بال آہستہ آہستہ جھڑنے لگتے ہیں۔ وہ کوشش کے باوجود اگر کسی حائضہ عورت کے قریب جانا بھی چاہتا ہے تو نہیں جا پاتا۔ شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے، وہ طویل العمر ہوتا ہے۔ کبر سنی اور بڑھاپے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ آئیے ہم حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت سفینہ نے بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ کشتی سے دریا کا سفر کر رہا تھا کہ وہ کشتی ٹوٹ گئی تو میں ایک تختہ پر بیٹھ گیا۔ وہ تختہ بہتا ہوا ایک شیر کی جھاڑی کے قریب لگ گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر میری طرف لپکا تو میں نے اس سے یہ کہا کہ میں سفینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اس وقت میں راستہ سے بھٹک گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی شیر اپنے کندھے سے اشارہ کرنے لگا، یہاں تک اس نے مجھے سیدھے راستہ پر لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد شیر گرجنے لگا تو میں سمجھ گیا کہ اب یہ رخصت ہونا چاہ رہا ہے۔ میں مامون ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عتبہ کے لیے بد دعا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابی لہب کے لیے اس طرح بد دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دیجئے۔ چنانچہ عتبہ کو شام کے علاقے مقام زرقا میں ایک شیر نے لقمہ بنا لیا تھا۔ شیر انتہائی چست جانور ہے۔ اس کی چستی کا عالم اس بات سے ہے کہ اس کی رفتار تمام جانوروں سے زیادہ ہے۔ یہ انتہائی تیزی سے بھاگتا ہے اور اپنا شکار پکڑتا ہے۔ دور نبوت میں کچھ واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا کہ تجھے شیر کھا جائے گا، چنانچہ شیر نے اسے لقمہ بنا لیا۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ شیر چنگھاڑتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ واقف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کہتا ہے خدایا مجھے کسی نیک اور اچھے آدمی پر مسلط نہ فرمائیو۔ امام ابو حنیفہ، شافعی اور داؤد ظاہری بلکہ جمہور علماء کے خیال میں شیر کا گوشت کھانا حرام ہے، یعنی شیر کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کشتی میں ہر جانور کے ایک جوڑے کو لے کر سوار ہو جائیں تو آپ نے فرمایا میں شیر اور بکری کے ساتھ کیا برتاؤ کروں؟